السلام علیکم ناظرین، میں نثار ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک دبئی ٹی وی۔ ملک میں 4 سے 5 دہشت گردی کے واقعات پچھلے 10 دنوں میں ہو چکے ہیں۔ کل اسلام آباد میں خودکش دھماکہ ہوا جس میں اسلام آباد پولیس کے ایک ہیڈ کانسٹیبل شہید ہوئے۔ اس سے پہلے کے پی کے پولیس پہ حملہ ہو چکا ہے اور کے پی کے پولیس کے کئی جوان شہید ہوئے، اور بنو آپریشن کے دوران پاک فوج کے 3 جوان شہید ہوئے۔ سب سے پہلے ان جوانوں کو خراج تحسین سی ٹی ٹی کے اہلکار، کے پی کے پولیس کے جو جوان شہید ہوئے ہیں، پاک فوج کے جوان شہید ہوئے ہیں، اور اسلام آباد پولیس کے جو ہیڈ کانسٹیبل شہید ہوئے ہیں، ان کو خراج تحسین۔ انہوں نے اپنی جانیں دے کر بہت سی انسانی جانوں کو بچایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے، اور ان کے ورثاء کو، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ ملک میں ایک بار پھر دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے، لیکن ہماری جو سیاسی سینئر لیڈرشپ ہے وہ سیاست میں مصروف ہے، حکومت بنانے اور حکومت گرانے میں۔ ملک کو اس وقت 3 سنگین بحرانوں کا سامنا ہے، اس میں سیاسی بحران ہو، معاشی بحران ہو یا دہشت گردی کا یہ چیلنج۔ لیکن ہمارے انٹیریئر منسٹر، ہمارے پرائم منسٹر اور اس کے علاوہ دوسری پارٹیز کے جو سربراہ ہیں، زرداری صاحب، چودھری شجاعت صاحب، یہ سارے سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ پنجاب کی حکومت کیسے گرائی جائے اور پھر وہاں پہ خود اقتدار حاصل کیا جائے۔ اور دوسری طرف عمران خان صاحب چودھری پرویز الہی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس سب میں وہ عوام کے مسائل کو اور ملک کو درپیش مسائل کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اور تو اور جس دن سی ٹی ڈی بنوں کا واقعہ پیش آیا، اس دن جو کے پی کے چیف منسٹر ہیں وہ لاہور کی یاترا میں تھے اور عمران خان صاحب سے مشاورت کر رہے تھے کہ اسمبلی، کے پی کے کی اسمبلی کب ڈیزالو کرنی ہے۔ یعنی کے پی کے میں جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور وہاں کی عوام کے جو مسائل ہیں، ان سے کے پی کے چیف منسٹر کو کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ عمران خان صاحب کے ایک پرسنل سرونٹ بنے ہوئے ہیں اور ان کی ڈائریکشنز پہ چلتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے جو سینئر رہنما ہیں، چاہے وہ اسد قیصر ہوں یا فواد چودھری، وہ اداروں کو الزام دیتے ہیں یہ اس ساری صورتحال کا، اور وہ ڈائریکٹلی پاک فوج کو اٹیک کرتے ہیں، اور وہ آئے روز ٹویٹس اور بیانات کے ذریعے پاک فوج کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے عوام اور فوج میں دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، جو کہ ایک بہت ہی غلط عمل ہے۔ سوال ان سے ہونا چاہیے کہ کے پی کے میں پچھلے 9 سے 10 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو اپنے دور حکومت میں انہوں نے بڑا سنتے تھے کہ پولیس میں ریفارمز لے کے آئے، انہوں نے کیا ریفارمز کی، اور سی ٹی ڈی کا جو ادارہ ہے اس کے جو اہلکار ہیں ان کو کس طرح ٹرین کیا، ان کو جدید ویپنز دیے، کس طرح سی ٹی ڈی میں لائے گئے دہشت گردوں کو جن کو تفتیش کے لیے لایا گیا تھا، انہوں نے ان کے اہلکاروں کو یرغمال بنا لیا۔ پھر پاک فوج نے وہاں پہ آپریشن کیا جس کے نتیجے میں 3 پاک فوج کے جوان شہید ہوئے، اور انہوں نے 25 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا اور 7 نے سرنڈر کیا۔ یہ پی ٹی آئی حکومت کا بہت بڑا فیلئر ہے کہ انہوں نے سی ٹی ڈی کے ادارے کو فعال نہیں کیا، ان کے جو اہلکار ہیں ان کو ویل ٹرینڈ اور ویل اکوپ نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ اس طرح کے واقعات کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے۔ عمران خان صاحب کے آپ پچھلے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے وہ لوکل ٹی وی چینلز کو دیے گئے ہوں یا انٹرنیشنل ٹی ٹی پی سے متعلق ان کے بیانات یہ تھے کہ ہم ان سے مذاکرات کریں گے اور مذاکرات کے ذریعے اس معاملے کو حل کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے مذاکرات کیے بھی، لیکن ٹی ٹی پی نے ایسی ڈیمانڈز رکھیں کہ جو کہ پاکستان کی ریاست کو قبول نہیں تھی، جس کے بعد مذاکرات ختم ہوئے، لیکن مذاکرات کے دوران ان کو ٹائم ملا، انہوں نے اپنی پاور گین کی، اور اس کے بعد انہوں نے ابھی اٹیک شروع کیے کے پی کے کچھ علاقوں میں، اور حتیٰ کہ اسلام آباد میں بھی وہ ایک بہت بڑا کرائسس کرنے جا رہے تھے، لیکن اسلام آباد پولیس کے ہیڈ کانسٹیبل نے ان کو روکا۔ 18 کلو وزنی بارودی مواد اگر کسی اور جگہ پہ بلاسٹ ہوتا تو اس سے کئی زیادہ جانیں جا سکتی تھیں۔ اسلام آباد پولیس اور دوسرے سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کو جنہوں نے اس کو روکا اور اپنی جان دے کے
بہت سی جانوں کو اور اسلام آباد کو بچا لیا۔ وزیر اعظم پاکستان کو چاہیے کہ ان دہشت گردی کے واقعات کے پیش نظر وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائیں، جس میں عمران خان صاحب اگر اپنی ان پٹ دینا چاہتے ہیں تو وہ اپنی ان پٹ دیں، اور جس میں ساری فوجی اور سول قیادت جمع اور بیٹھ کے وہ لاہ عمل طے کریں کہ پاکستان کو یہ درپیش جو چیلنجز ہیں ان سے کس طرح وہ نپٹیں گے اور اس ملک اور اس کی عوام کو ان مشکلات سے کیسے نکالا جائے۔ ناظرین، ایز اے سٹیزن میں اپنی سجیشن رکھنا چاہتا ہوں، اگر ہو سکتا ہے کہ یہ کارآمد ثابت ہو۔ میری سجیشن اس معاملے میں یہ ہے کہ CTT کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا جو ادارہ ہے اس کو فعال کیا جائے، پورے پاکستان میں مضبوط کیا جائے، اور اس ادارے کے اہلکاروں کو ویل ٹرین اور ویل اکوپ کیا جائے، اور یہ 24/7 پورے پاکستان میں اویلیبل ہوں، اور ایک نمبر عوام کے ساتھ شیئر کیا جائے تاکہ کسی بھی سسپیشیس ایکٹیویٹی کو جب کوئی بھی پاکستان کا سٹیزن نوٹس کرے تاکہ فوراً ایکشن لیا جا سکے۔ ناظرین، ایز اے سٹیزن ہم سب کو ذمہ داری نبھانی ہوگی۔ جس طرح اسلام آباد کا جو خودکش دھماکہ ہوا ہے اس میں جو ٹیکسی استعمال کی گئی وہ کرائے پہ لی گئی تھی، اور کیونکہ یہ دہشت گرد ایک دم افغانستان سے آ کے اسلام آباد میں حملہ نہیں کر سکتے، اور وہ اس طرح کا ایکٹ کرنے سے پہلے پوری پلاننگ کرتے ہیں، جس کے لیے انہیں رہائش کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، شاید گاڑی کی ضرورت بھی ہو، جس طرح یہ گاڑی استعمال کی گئی کرائے پہ لے کے۔ تو ہمیں ایز اے قوم یہ چاہیے کہ کسی کو بھی کرائے پہ اپنی گاڑی اپنا مکان دینے سے پہلے ان کے ID کارڈز لیں اور ان کی تحقیق کریں کہ وہ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں اور کس مقصد کے لیے آئے ہیں، اور ان ڈاکومنٹس کو اور ان کے ID کارڈز کو لوکل پولیس اسٹیشن میں جمع کروانا چاہیے، تاکہ اس طرح کے دہشت گردی کے جو معاملات ہیں ہم اپنی سیکیورٹی فورسز کو سپورٹ کر سکیں اور اس دہشت گردی کی لعنت سے اپنے ملک کی جان چھڑا سکیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو میری یہ سجیشن اچھی لگی ہے۔ اگر اچھی لگی ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی شیئر کرنے سے یہ سجیشن ویلیویبل ہو اور یہ اقتدار کے ایوانوں تک پہنچے۔ ناظرین، آج اتنا ہی۔ انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ نے کے بعد۔